شیخ الاسلام ہم سب کے کرم فرما، اور کھتوڑی تحصیل کے دینی تعلیمی بورڈ کے جو اہم ذمہ دار مانے جاتے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا سید محمد سعد صاحب کھنجا پوری دامت برکاتہم العالیہ اس وقت تشریف فرما ہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ میں حضرت والا سے ملتمس ہوں اور درخواست کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آؤ آؤ کہ رونق محفل ہو تم، آؤ آؤ کہ زینت محفل ہو تم، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستہ، میرے چمن کا جشن بہارا تمہیں سے ہے۔ حضرت مولانا سید محمد سعد صاحب کھنجا پوری ہم سب کے روبرو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں، آج کی یہ جو محفل ہے یہ ایک ادارے سے منسلک ہے، ادارے کی محفل ہے، اور ادارے کا کام علم کو پھیلانے کا ہے، اور میں یہاں آپ کی اس بستی میں آج حاضر ہوا ہوں ان حضرات کی دعوت پر، اور میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ان بڑوں کی موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے مجھ کو بولنے کا موقع ملا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے بولنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی، اس لیے کہ اساتذہ ہیں، سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے چند باتیں میں آپ کے سامنے علم سے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو بڑے میرے یہاں موجود ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اگر اس میں کوئی بات قابل اعتراض ان کو محسوس ہو تو تنبیہ ضرور کریں۔ آج جو امت کی صورتحال ہے، ہم کیونکہ جمعیت کے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو کام ہی یہی دیا گیا ہے کہ امت کی پریشانیوں کو، کمزوریوں کو، بیماریوں کو تلاش کریں اور اس کے علاج کے اوپر غور و فکر کریں اور اس پر کام کریں۔ لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کمیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگ آ کر تعریفوں کو بیان کیا کرتے ہیں اور جو انسان کو ہمت اور حوصلہ دے اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کو بھی رکھا کرتے ہیں۔ لہٰذا آج جو ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے چیلنجز ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے، بھئی آپ حضرات اگر تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں تو اچھا رہے گا، ورنہ ہمیں بھی کوئی شوق تو نہیں ہے، بہت سے کام ہم لوگوں کو بھی رہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج جو ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے چیلنجز ہیں اور پریشانیاں ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امت اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہے، اور خاص کر نوجوان نسل۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اور صرف دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے مال و دولت اہمیت رکھتی ہے۔ ہر آدمی کا جو مقصد حیات ہے وہ صرف یہ ہے کہ مال جمع کیا جائے، بلکہ مجھ کو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جب بڑے کسی چھوٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو اگر دنیا کے اندر پیسے نہیں کمائے گا تو تیری کوئی عزت اور حیثیت نہیں ہوگی۔
یہ بڑوں کا انداز فکر ہے اور چھوٹوں کا بھی یہی انداز فکر ہے۔ لہٰذا ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا اور اس دنیا کی رنگینیوں کی طرف دوڑنے لگے۔ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور دوسری طرف باطل اور باطل طاقتیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک نظریہ اس دنیا کو دیا تھا۔ اس نظریے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ نہیں تھا، اس نظریے کے اندر محمد الرسول اللہ بھی تھا۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو باتیں بتلا دیں، جو باتیں فرما دیں، جو عمل کر کے دکھا دیں، اور ان کے صحابہ جس چیز کو ان سے سیکھ کر دنیا کو سکھا دیں، وہی طریقہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور وہی طریقہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان اگر کامیابی چاہیے تو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر آنا ہوگا، اور یہ بات آپ وقتاً فوقتاً اپنی مسجدوں کے ممبروں سے بھی سنتے ہوں گے۔ لیکن میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر آنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہے؟ آج امت اس کا مطلب یہ سمجھتی ہے کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور صدقات کرے، کسی کو اللہ نے نواز دیا ہو تو سال میں 2 دفعہ عمرہ کرنے چلا جائے۔ یہی سمجھا ہے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کا مطلب۔ میں کہتا ہوں یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ پہلے نمبر کی چیز ہے نبی کریم علیہ السلام کا نظریہ، سوچ، جس کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ ذہن سے، اور یہی سوچ وہ ہے جو انسان کو ترقیوں تک لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی ظاہر ہوا کرتی ہے۔ دل میں تو نفاق بھرا ہو، اور آپ چاہیں کہ یہ جب سجدہ کرے تو اس کا سجدہ جنید بغدادی جیسا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں منافقت کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی نظریے پر بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ اس نظریے پر آئیے۔ آج امت نے نبی کریم علیہ السلام کے نظریے کے ہر پہلو کو فراموش کیا۔ پہلا نظریہ اللہ پر ایمان کا تھا۔ اس اللہ پر ایمان کے نظریے میں ایک چیز یہ بھی شامل کیجئے کہ دنیا کی نعمتیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لیے پہلے سے متعین کر دیا۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، احادیث شریفہ بھی، جو یہ بتاتی ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ارتفعت الاقلام وجفت الصحف۔ اللہ کے رسول نے بالکل صاف حضرت ابن عباس سے فرمایا تھا کہ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اتار لے کہ پوری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اسی طرح اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اور تجھ کو نقصان پہنچانا چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ لہٰذا فائدہ پہنچنا اور نقصان پہنچنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تھا اللہ پر ایمان کا مطلب، لیکن آج امت نے کیا سمجھا ہے؟ آج امت نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا ہے۔
اس میں ایک اور حدیث کو شامل کرنا چاہتا ہوں، جو مال کے سلسلے میں آج امت نے نظریہ بنایا ہے، اس کو بھی آپ احادیث شریفہ کو سامنے رکھ کے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک اور روایت کے اندر، لمبی روایت ہے، صرف یہ والا حصہ سنا دیتا ہوں، اس میں ارشاد فرماتے ہیں: من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ الفقر بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ الدنیا الا ما قدر لہ او کما قال علیہ السلام۔ جو آدمی اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کو مقصد بناتا ہے، دنیا کو مقصد بناتا ہے، اپنی زندگی کے اندر ایم سیٹ یہ کرتا ہے کہ مجھے اتنا مال جمع کرنا ہے، اگر کاروباری ہے تو مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، اتنی فیکٹریز ڈالنی ہے، اتنی کمپنیاں کھولنی ہے، اور اگر کسان ہے تو ایم بناتا ہے کہ مجھ کو اتنے بگے زمین بنانی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی سیاسی ہے تو وہ یہ ایم بناتا ہے کہ مجھے فلاں عہدے تک پہنچنا ہے، ودھایک کا الیکشن لڑنا ہے، ایم پی کا الیکشن لڑنا ہے، اور ایم ایل سی اور کیا کیا آپ کو تو معلوم ہے۔ تو اب اس نے جو اپنا مقصد بنایا ہے، یہ مقصد دنیا کو بنایا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کے درمیان فقر اور محتاجگی کو ڈال دیتا ہے، وفرق علیہ شملہ، افکار کو منتشر کر دیتا ہے، وہ ایک جگہ جم ہی نہیں پاتا ہے، وَلَمْ يَأْتِهِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، یہ ہے نتیجہ۔ آخر کار ہوتا یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ملتا ہے، اتنا ہی ملتا ہے دنیا کے حصے میں سے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا تھا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، بلکہ یہ پورا مطلب نہیں، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ اور میں اس بات کو اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آج امت نے نبی کریم علیہ السلام کے نظریے کو یکسر فراموش کر دیا ہے، اس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، سینکڑوں پروگرام بنا کر رکھ دیے گئے۔ پچھلے 30 اور 40 سالوں سے ان پروگراموں کے اوپر پوری کی پوری جماعتیں مل کر کام کر رہی ہیں، لیکن مجھے کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ روزانہ مسائل مزید بگڑتے جا رہے ہیں، مزید حالات ہر نکلتے دن کے سورج کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے پروگرام بنائے جا رہے ہیں، اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن حالت بدلنے کو تیار نہیں؟ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ نظریہ چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقے میں پہلی چیز نظریہ ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں اور نیک کاموں کے اندر شرکت کرتے رہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے منکر ہوں، یعنی ایمان آپ کے پاس نہ ہو، تو کیا آپ کے یہ نیک کام کسی کام آئیں گے؟ آپ بتائیے۔ لہٰذا پہلی چیز نظریہ اور ایمان ہے، اور نظریہ جب تک درست نہیں ہوگا، عمل آپ کے لیے نتیجہ فراہم نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدل دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے جو سوچ حضرات صحابہ کو دی تھی، اس سوچ کے اوپر واپس آ جائیے، پھر دیکھیے کہ دنیا کی تمام طاقتیں جمع ہو جائیں، آپ کو اپنے مقصد تک پہنچنے
لکھی ہوں، ان میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے تحریکات چلائی ہوں؟ نہیں. آج کی دنیا کے تناظر میں اگر آپ حضرات صحابہ کا اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی طریقے سے جو کہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، اس پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے قدموں تلے روند کر یہ بتلا دیا اور اعلان کر دیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی عزتیں چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی مدد لازمی ہے، اور اللہ کی مدد مؤمنین کے لیے اللہ کے اوپر یہ ان کا حق ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن کریم تو کھل کر اعلان کرتا ہے کہ مؤمنین کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر مسلمانوں کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حق کی ناتلفی نہیں کرتا. لہذا اگر امت کو ان مشکلات سے نکلنا ہے تو میدان عمل میں آنے سے پہلے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا، اور یہ سوچنا ہوگا کہ تیری سوچ کیا ہے، تیرا نظریہ کیا ہے، تو چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتا ہے. آج کے نوجوان کا حال تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ نہیں جی یہ مولوی تمہیں جو بتاتے ہیں یہ غلط ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث تو یہ فرماتی ہے، یہ آنکھ بند کر کے اس مولوی کے اوپر جس مولوی نے اس کا عقیقہ کیا تھا، جس مولوی نے اس کا نام تجویز کیا تھا، جس مولوی نے اس کے باپ کا نکاح پڑھایا تھا، جو مولوی کے اس کا خیر خواہ تھا، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، اس مولوی کو گالی دیتے ہوئے اس سوشل میڈیا پر جو امریکہ یا کینیڈا میں بیٹھ کر ایک بات کہہ رہا ہے، اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ترقیاں حاصل ہو جائیں گی، ہمیں عزتیں حاصل ہو جائیں گی. اپنے نظریے کو بدلیے. نبی کریم علیہ السلام کے خلاف کیا کفار نے اور منافقین نے سازشیں نہیں رچی؟ ان کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا؟ اور صحابہ سے ان کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کی گئی؟ لیکن حضرات صحابہ کا عمل یہ تھا کہ ایمان لے آئے تو اب دنیا کچھ بھی کہے، دنیا اچھا کہے یا برا کہے، ہم نے جس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اس کے اوپر مکمل ایمان رکھنا ہے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا، لیکن آج کے مسلمان کا طریقہ بدل گیا ہے. صرف بات کرنے والے پر ایمان لے آتے ہیں، جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے، جو آپ کو راستہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، جس کے پاس چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، وہ آج آپ کو اس سوشل میڈیا کے ایک منافق کی بات سن کر اس کے اوپر سے اعتبار آپ کا اٹھ گیا ہے. ایسی کمزور ذہنیت والے لوگ کیا زندگی کا فیصلہ کریں گے؟ کیا قوم کا فیصلہ کریں گے؟ جن کے اندر اعتماد نہیں، جن کے دلوں کے اندر حوصلہ نہیں، آگے بڑھنے کا یقین نہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین نہیں کیا، وہ لوگ قوم کا کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. قوم کے ہر فرد کو اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا آج جو ہمارے سامنے اس ملک کے اندر چیلنجز ہیں، ان میں سب سے بڑا چیلنج نئی نسل کے ایمان کے تحفظ کا. ابھی
رمضان المبارک سے پہلے یہ بڑے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، دارالعلوم دیوبند نے پورے ملک کے علماء کی میٹنگ بلائی تھی اس مسئلے کے اوپر، اور گھنٹوں بحث ہوئی ہے، اور بحث ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا، اور یہی قرآن کا اعلان ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے ضروری تو ہے لیکن ایمان کے تابع ہے۔ پہلے ایمان اور اصلاح ہے، بعد میں دنیا ہے۔ میں اس کے اوپر سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں اکابرین کی، حضرات صحابہ سے لے کر، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، لہٰذا دنیا ضروری تو ہے لیکن ایمان اور اصلاح کے بعد۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور اصلاح کیسے ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہے تو اس وقت اس کی تربیت دینی ماحول کے اندر کی جائے، اور دین کو اس کے دل و دماغ کے اندر راسخ کر دیا جائے، اتار دیا جائے۔ مجھ کو یہ بتائیے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، پکا مسلمان ہوں، میرے بچے اس ایمان سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے نا۔ آپ میں سے کوئی ہے جو یہ گارنٹی دے دے کہ کل تک زندہ رہے گا؟ کوئی ہے؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ کل کا سورج میں نکلتا ہوا دیکھوں گا۔ جب ہم میں سے کوئی آدمی ایک دن کی گارنٹی نہیں لے سکتا تو پھر یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میری یہ اولاد صحیح راستے پر رہے گی؟ لہٰذا اس کے لیے تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور تدبیر اس کی یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر ایمان کو اتار دیا جائے، دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، وہ ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جان دے سکتا ہو لیکن ایمان کا سودا نہ کرے۔ ایسی نسل تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نسل تیار کیسے ہوگی؟ یہ نسل تیار ہوگی آپ کی تربیت سے، آپ کی فکر سے، اور اس فکر کا پہلا مرحلہ گھر ہے کہ گھر کے اندر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایمان کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، ایمان کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں۔ بچے کی آپ ہر خواہش کو پورا کرتے۔ کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ ہمیں ایمان کے سلسلے میں اس کے لیے کیا حکمت عملی تیار کرنی ہے؟ اس پر آج تک کسی نے غور نہیں کیا ہو۔ اور پھر دوسرا نمبر آتا ہے ادارے کا۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب تک یہ بچہ شعور کے زمانے تک نہیں پہنچتا ہے، اس عمر تک نہیں پہنچتا ہے جب اس کے اندر شعور پیدا ہوگا، اس وقت تک اس کو جو ماحول دینا ہے وہ ماحول ایسا ہو جو اس کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہ کر سکے۔ اس لیے یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ صرف ادارے کی یا اسکول کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ہر باپ کی ذمہ داری۔ تو یہ جو ادارے چل رہے ہیں، یہ ادارے اپنے کام کے اندر مخلص بھی ہیں، آپ کے تعاون سے بڑھ بھی رہے ہیں، اور آپ حضرات کا تعاون یقیناً قابل مبارکباد ہے، لیکن اس ایک نقطے کو فراموش کرنے کے بارے میں آپ کو غور کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج اس نقطے کو فراموش کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ دنیا کا مال جمع کرنے پر ہر آدمی کی توجہ لگی ہوئی ہے، اور دن و رات کی فکر یہی ہے کہ مال خوب سے خوب تر جمع کیا جائے، جبکہ اس کی حقیقت ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ انسان کے قبضے میں کچھ نہیں۔ میں اس کے اوپر ایک دو مثال سمجھانے کے لیے آپ کو دے دیتا ہوں، آپ غور کریے۔ کیا کسی کو کوئی دنیا کے اندر رتبہ جو ملتا ہے وہ اس کے ایجوکیشن کی وجہ سے، یعنی علم کی وجہ سے،
یا اس کی قابلیت کی بنا پر یا اس کے عقل کی بنا پر یا اس کے جسم یعنی خوبصورتی اور صحت کی بنا پر ملتا ہے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن آپ حقیقت میں دیکھیے، اپنی نگاہوں کو گھمائیے اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بڑی بڑی یونیورسٹیز سے بڑی بڑی ڈگریاں لے چکے ہیں، لیکن آج ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، پائی پائی کے لیے محتاج ہیں، قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں کو اپنا دستخط کرنا بھی نہیں آتا، انگوٹھا لگاتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ ان کے پاس مال کی ریل پیل، نوکر و چاکر آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اس سے آپ نے کیا فیصلہ کیا، کیا نتیجہ اخذ کیا؟ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کے عہدے اور دنیا کی ترقی، اس کا تعلق انسان کے اپنی خوبی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے۔ اس نے جس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اس کو مجھ کو زیادہ دینا ہے یا اس کو یہ دینا ہے اور اس کو یہ نہیں دینا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اس نے اس کے اعتبار سے فیصلہ کر دیا، اور جو فیصلہ ہو گیا اس سے نہ تو 1 انچ زیادہ کسی کو ملنا ہے، نہ 1 انچ کم ملنا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی حقیقت ہے، آپ کو دنیا میں نظر بھی آئے گا۔ اس لیے آپ اس کی فکر چھوڑ دیجئے، جو آپ کو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو آپ کو نہیں ملنا ہے آپ دن و رات ایک کر دیجئے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کو ڈبل کر دیا جائے تب بھی آپ کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب یہ حقیقت ہے اور ہمارے سامنے ہے تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے دوڑتے پھریں؟ لہٰذا آج انداز فکر کو بدلنا ہوگا، وہ کام کرنے ہوں گے جن کاموں سے ذاتی فائدہ نہیں بلکہ اجتماعی فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو۔ لیکن آج امت کی صورتحال بہت خراب ہے، ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ مجھے 2 روپے کا فائدہ ہو جائے گا۔ ایسے دلال موجود ہیں جو صبح کو گھر سے نکلتے ہیں صرف اس لیے کہ جھوٹ اور فریب کے ذریعے سے مال رات کو لے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے کر پریشان کر کر کسی بھی طریقے سے حاصل ہو، بس مال لے کر آنا، اور اس کی وجہ صرف یہی سوچ اور نظریہ ہے۔ لہٰذا وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو کام کے اجتماعی فائدے کا کام ہو، نہ کہ انفرادی فائدے کا۔ آج اگر ہم اس نظریے کو سمجھتے ہیں اور اس نظریے کو تبدیل کرتے ہیں تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ہم اسے تبدیل کر دیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری تقدیر کو بدل دے، اور بدلنے والا وہی ہے۔ ہم لاکھ تدبیریں کریں، ہماری تدبیروں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا جب تک کہ اس کی تائید اور مدد شامل حال نہ ہو۔ اس لیے میں اسی امید کے ساتھ کہ شاید کہ آج ہم اپنا انداز فکر تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح فیصلے کرنے اور صحیح نظریات کو اپنے ذہنوں کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی،